السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا لفظ ہے وہ ایک کامنٹ آیا تھا ٹک ٹاک پیج پہ، کامنٹس میں آیا تھا، اس کے کچھ الفاظ لکھے تھے انہوں نے، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ منک، اور کچھ لوگ کہتے ہیں منک۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سے، منک یعنی آپ سے یا آپ کی طرف سے۔ من جو ہے حرف جر ہے اور کاف جو ہے مخاطب کے لیے آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے یا آپ سے۔ منک، منک، منک۔ عنک، آپ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ عنک یعنی عن جو ہے حرف جر ہے اور کاف مخاطب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے بارے میں، عنک، آپ کے بارے میں۔ فیک، آپ میں یا آپ کو، آپ میں یا آپ کو۔ فی حرف جر ہے اور کاف مخاطب کے لیے ہے، تو فی میں، کاف جو ہے وہ مخاطب کے لیے ہے۔ فیک، آپ میں یا آپ کو۔ جیسے کہتے ہیں نا بارک اللہ فیک، تو اس کا ترجمہ ہے بارک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، فیک، آپ میں۔ لیکن اگر ہم اس کا دوسرا ترجمہ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، تو آپ کو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ترجموں میں۔ تو بول چال کی بات کر رہا ہوں، فصحا کی طرف ہم نہیں جا رہے، بول چال کی بات کر رہا ہوں۔ فیک، آپ میں یا آپ کو۔ انک یا انک، ان جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے۔ انک یا انک، بے شک آپ کو یا کہ آپ، یعنی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے ہوں وغیرہ وغیرہ، تو بے شک کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے نا انکا علی کل شیء قدیر، تو انکا بے شک آپ، ہم اللہ کے لیے جب کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انکا علی کل شیء قدیر، کہ یا اللہ تو بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اس کا دوسرا معنی ہے کہ آپ، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے ہیں۔ یقول انک ریال زین، یا انک ریال طیب، یا انک ریال صالح، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی آتا ہے انک یا انک۔ علیک، علی حرف جر ہے اور کاف مخاطب ہے، تو آپ پر یا آپ کے اوپر۔ علیک، آپ پر یا آپ کے اوپر۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ابھی تک، یہ سارے کے سارے الفاظ خود معنی نہیں دیتے، جملے میں اکیلے نہیں آتے، ان کا اکیلا کوئی معنی نہیں ہوتا، اکیلا مطلب کوئی ان کی ویلیو نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ دوسرے الفاظوں کے ساتھ مل کر جملے میں جب آتے ہیں تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ان الفاظ کا اور ان حروف کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں نا کہ علیک، تو لوگ بولیں گے کیا مطلب۔ اگر آپ بولیں گے نا فیک، تو بولیں گے کہ کیا مطلب۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ انک، تو کہیں گے کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں منک یا عنک یا عنک، تو آپ سے پوچھیں گے کہ کیا مطلب۔ تو یہ سارے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ اکیلے کوئی معنی نہیں دیتے، اکیلے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر جملے میں جب آتے ہیں تب جو ہے ان کا کوئی معنی بھی ہوتا ہے اور ان کی ویلیو ہوتی ہے، اور ان کے بغیر جملے بنتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ایک کامنٹ آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ میرا سم کارڈ بند ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، اب میں رینیو کراؤں گا اس کو۔ تو سم کارڈ کے لیے بطاقہ بھی استعمال ہوتا ہے، بطاقہ کارڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شریحہ جو ہے، جو چھوٹے کارڈز ہوتے ہیں، منی کارڈز ہوتے ہیں، مائکرو منی وغیرہ جو کارڈز ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو شریحہ بھی کہا جاتا ہے، بطاقہ بھی کہتے ہیں، لیکن شریحہ کہا جاتا ہے، اور شریحہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم شریحہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ شریحۃ الاتصال
شريحة بطاقة سم یا شريحة الاتصال حق تليفوني یا حقتي، ٹھیک ہے، مسکرہ. شریحة الاتصال حقتي کیونکہ شریحہ مؤنث ہے تو ہم حق کو بھی مؤنث لائیں گے اور ہم کہیں گے حقتي یا مالتي، ٹھیک ہے. اگر مذکر ہوتا تو ہم کہتے ہیں شریح مالی، ٹھیک ہے، یا ہم کہتے کہ شریح حقی. لیکن چونکہ شریحہ مؤنث ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شریحة حقتي مالتي، ہم اس طرح کہیں گے. تو شریحة الاتصال مالتي، شریحة الاتصال، ٹھیک ہے، سم کارڈ. کیونکہ سم کارڈ میں SIM آتے ہیں نا، تو یہ کسی چیز کا شارٹ فارم ہے، تو اس پورے کو ہم اگر ملاتے ہیں تو عربی میں اس کا معنی یہی آتا ہے شریحة الاتصال. شریحة الاتصال یا بطاقت سم، ہم دونوں بول سکتے ہیں، دونوں چلتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. تو شریحة الاتصال یا بطاقت سم، اگر آپ سم بھی بولتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. تو شریحہ جو میموری کارڈز ہوتے ہیں یا سم کارڈز ہوتے ہیں، چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو سم کارڈ کے لیے ہم سم اور شریحہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں. حقتي میری، میری، کیونکہ عربی میں شریحہ مؤنث ہے تو ہم میری کہیں گے، ٹھیک ہے، حقتي. تو شریحة الاتصال حقتي یا بطاقت سم حقتي مسکرہ، مسکرہ یعنی بند ہے، ٹھیک ہے. مسکرہ مسوین علیہ بلاک وغیرہ، یا جس طریقے سے بھی بلاک ہوا ہے یا بند ہو گیا ہے تو آپ اس کو وہی نام بول سکتے ہیں، عربی میں بھی چل جاتا ہے. بلاک کو بلاک بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مسکرہ کا مطلب بلاک بھی ہے اور مسکرہ کا مطلب بند بھی ہے. اور منتہیہ بھی بول سکتے ہیں. منتہیہ جو ہے اس کا مطلب کہ وہ ایکسپائر ہو گئی ہے، یعنی یہ سم کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے. تو منتہیہ بھی مؤنث ہے کیونکہ شریحہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جملہ یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ میں اس کو ابھی رینیو کراؤں گا، ابھی، یا میں اب اس کو رینیو کراؤں گا. تو سعودیہ وغیرہ میں کہتے ہیں کہ راح اجددها الحين، راح اجددها الحين، ٹھیک ہے. لیکن ہم یہاں پہ UAE وغیرہ میں بولتے ہیں بيجددها الحين، الحين بيجددها، لازم اجددها الحين، لازم اجددها الحين. مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں نا لازم ابھی مجھے اس کو رینیو کرانا ہے وغیرہ. تو راح اجددها، راح اجددها الحين، راح اجددها یا بيجددها یا بجددها دونوں بول سکتے ہیں. تو اگر ہم راح لکھتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ با نہیں بولیں گے، راح بجددها، کیونکہ راح اور با دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈز ہیں. اگر ہم راح بولتے ہیں تو با نہیں بولیں گے شروع میں، اور اگر با بولنا ہے تو پھر ہم نے راح نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے. راح اجددها الحين، راح اجددها الحين بولیں گے، یا بجددها الحين یا بجددها الحين. تو با کی جگہ پہ ہم راح بھی استعمال کر سکتے ہیں اور راح کی جگہ با استعمال کر سکتے ہیں. شریحة الاتصال حقتي مسکرہ یا شریحة الاتصال مالتي مسکرہ یا منتہیہ بجددها الحين یا راح اجددها الحين یا بيجددها الحين یا الحینہ، الحینہ بھی بولا جاتا ہے. تو شریحة الاتصال بول سکتے ہیں، بطاقت سم بول سکتے ہیں، حقتي مسکرہ یا منتہیہ، راح اجددها الحين، بيجددها الحين یا بجددها الحين. انا یہ ہم نے آلریڈی جملہ بولا تھا اور اس کو شیئر بھی کیا تھا، لیکن مجھے کامنٹ آیا تھا کہ ہم اس کو کیسے بولیں گے کہ میں آیا ہوں یا میں آئی ہوں وغیرہ. تو اس کے لیے یہی جملہ استعمال ہوتا ہے، انا جیت، ٹھیک ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں انا جیت، جیم بولتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن یوں میں یت بولتے ہیں، انا یت، انا یت، یت میں آیا، میں آئی، میں آیا ہوں، میں آئی ہوں وغیرہ. تو انا جیت یا انا یت، انا جیت، انا یت، انا یت. لا تجذب، لا تجذب، ٹھیک ہے. لا تجذب قول الصج، قول الصج، یا لا تکذب قل الصدق. لا تکذب فصحى میں اگر بولتے ہیں نا فصیحہ میں تو ہم بولیں گے لا تکذب، ٹھیک ہے. لا تکذب قل الصدق، قل الصدق، قل وہ قول نہیں ہوگا کیونکہ ہم فصحى میں کہتے ہیں قل، قل الصدق. لیکن اگر ہم بول چال میں بولتے ہیں لا تکذب قول الصدق، قول الصدق یا قول الصج، الصج یعنی جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ سچ، جھوٹ مت بولو، سچ بولو. تو لا تکذب، لا تکذب، لا نہیں، لا نہیں، کذب جھوٹ بولو، لا تکذب جھوٹ مت بولو، ٹھیک ہے. تو اردو میں اور عربی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جملوں میں ہم نے کہاں پہ لفظ لگانا ہے اور حروف کہاں پہ لگائے جاتے ہیں وہ چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے. لا تکذب، لا تکذب جھوٹ مت بولو، قول الصج سچ بولو، سچ بولو.
سج، تو جو آخری لفظ ہے اس کو صاد دال اور جیم جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم اردو کی طرح سچ بھی بول سکتے ہیں، گول السج، گول السج، تو اس میں دال جو ہے تھوڑا سا کھایا جاتا ہے، لیکن ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ گول الصدق، صدق، صدق، گول الصدق، صدق، اور سج، سج دونوں بول سکتے ہیں، لا تکذب، گول السج یا گول الصدق۔ متى صلاة الجنازہ، متى صلاة الجنازہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کب ہے، متى بيصلون على الجنازہ، متى بيصلون على الجنازہ یا متى صلاة الجنازہ دونوں بول سکتے ہیں، متى بيصلون على الجنازہ، متى صلاة الجنازہ، متى صلاة الجنازہ، صلاة نماز ہے، متى کب، اور جنازہ جنازہ، متى صلاة الجنازہ، متى صلاة الجنازہ۔ صلیت المغرب، صلیت المغرب یا المغرب، صلیت المغرب یا صلیت المغرب یا صلیت المغرب، صلیت المغرب، میں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے، صلیت المغرب، صلیت میں نے نماز پڑھی، المغرب یا المغرب مغرب کی، صلیت المغرب یا صلیت المغرب، صلیت المغرب یا صلیت المغرب۔ سددت كل رسوم حق والدي، سددت كل رسوم حق والدي یا مال والدی، میں نے اپنے بچے کی ساری فیس ادا کی ہے، سددت میں نے ادا کی، میں نے پیمنٹ کی ہے، کل ساری کی ساری، رسوم فیس، ٹھیک ہے، حق کی، والدی اپنے بیٹے کی یا اپنے بچے کی، سددت كل رسوم حق والدی، سددت كل رسوم حق والدی۔ تو یہ جملے اور الفاظ کافی تھے آج کے سبق میں، آئندہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں انشاءاللہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں، جو ایک ٹائلز کی دکان والی ویڈیو تھی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، وہ ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ، اس پہ کام کر رہا ہوں، اور باقی جو نحو وغیرہ کی کلاسز ہیں انشاءاللہ وہ بھی جاری رہیں گی، تو تب تک جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں، آپ کے جملے ہوتے ہیں، اسی کو انشاءاللہ میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور میرا اپنا بھی کانٹینٹ بہت سارا پڑا ہوا ہے انشاءاللہ، وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے الفاظ جملے وغیرہ جو ہیں میرے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ، اور کتاب جو ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے تو کتاب بھی آئے گی۔ باقی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔